بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءة الراشدہ الجزء الأول الدرس الثانی لما بلغت السابعة من عمری۔ لما کے معنی ہوتا ہے جب، بلغت میں پہنچا، بلغ یبلغ بلوغاً و بلاغاً کے معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ بلغت یہ فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ السابعة من عمری اپنی عمر کے 7ویں سال۔ لما بلغت السابعة من عمری جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جب میں 7 سال کا ہوا۔ لما بلغت السابعة من عمری امرنی ابی بالصلاة۔ لما جب، بلغت میں پہنچا، السابعة من عمری اپنی عمر کے 7ویں سال، امرنی مجھے حکم دیا، امر یأمر امرن کے معنی ہوتا ہے حکم دینا، ابھی میرے والد، بالصلاة نماز کا۔ لما بلغت السابعة من عمری امرنی ابی بالصلاة جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچا تو میرے والد نے مجھے نماز کا حکم دیا، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جب میں 7 سال کا ہوا تو میرے والد نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَحَفِظْتُ صُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ اور میں نے سیکھ لی تھی، تعلم یتعلم کے معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کانا فعل ماضی کے شروع میں داخل ہو تو ماضی بعید کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اگر یہی کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کثیر من الادعیۃ بہت ساری دعائیں، ادعیۃ یہ دعا ان کی جمع ہے، معنی ہوگا دعا۔ وحفظت اور میں نے یاد کر لی تھی، سورن کچھ صورتیں، سورن یہ سورتن کی جمع ہے۔ دیکھیے اگر جمع نکرہ ہو تو اس کا ترجمہ کچھ یا چند سے کرتے ہیں۔ من القرآن الکریم قرآن کریم سے، من امی اپنی والدہ سے۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَحَفِظْتُ صُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي اور میں نے اپنی والدہ سے بہت ساری دعائیں سیکھ لی تھی، اور میں نے قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر لی تھی۔ وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ فَتَقُصُّ عَلَيَّ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ۔ وَكَانَتْ أُمِّي اور میری والدہ، تتکلم بات کرتی تھی، تکلم یتکلم کے معنی ہوتا ہے بات کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، معی مجھ سے، میرے ساتھ، کل لیلۃ ہر رات، عند المنامی سونے کے وقت، فتقص وہ بیان وہ کہانیاں سناتی، قص یقص قصۃً کے معنی ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا۔ فتقص وہ بیان کرتی، وہ سناتی، علیہ میرے سامنے، قصص الانبیاء نبیوں کے قصے۔ دیکھیے قصۃً کی جمع قصصٌ آتی ہے، معنی ہوتا ہے بات چیت، گفتگو، داستان۔ اور الانبیاء یہ نبیٌ کی جمع ہے، اور النبی کی بھی جمع ہے۔ دیکھیے النبی میں حمزہ کو یا سے بدل کر اور یا کو یا میں ادغام کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، نبیٌ بھی پڑھا گیا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا پیغمبر، یعنی خدا تعالیٰ کا وہ مخصوص معصوم بندہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے مامور ہو اور خدا کے احکام ان تک پہنچائے، اسی کو نبی کہتے ہیں۔
وكانت أمي تتكلم معي كل ليلة عند المنام فتقص علي قصص الأنبياء، اور میری والدہ ہر رات سونے کے وقت مجھ سے بات کرتی تھی اور میرے سامنے نبیوں کے قصے سناتی تھی۔ وكنت أسمع هذه القصص بنشاط ورغبة، وكنت أسمع، اور میں سنتا تھا، هذه القصص، ان قصوں کو، بنشاط، شوق کے ساتھ، ورغبت، اور دلچسپی کے ساتھ۔ وكنت أسمع هذه القصص بنشاط ورغبة، اور میں ان قصوں کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنتا تھا۔ وبدأت أذهب مع أبي إلى المسجد، دیکھیے بدأ يبدأ بدءا کے معنی ہوتا ہے شروع کرنا۔ وبدأت أذهب، اور میں نے جانا شروع کر دیا۔ اذهب، یہ ذهب يذهب سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہوگا اذهب، میں جاتا ہوں۔ وبدأت أذهب، اور میں نے جانا شروع کر دیا، مع ابی، اپنے والد کے ساتھ، إلى المسجد، مسجد کی طرف۔ وبدأت أذهب مع ابی إلى المسجد، اور میں نے اپنے والد کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا تھا۔ وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال، وأقوم، اور میں کھڑا ہوتا تھا، فی صف الاطفال، بچوں کے صف میں۔ دیکھیے صفن کی جمع صفوف آتی ہے، معنی ہوگا صف بستہ لوگ، یعنی قطار۔ اور الاطفال جو ہے یہ طفلن کی جمع ہے، معنی ہوگا بچہ۔ خلف صف الرجال، مردوں کے صف کے پیچھے، خلفن کے معنی پیچھے۔ الرجال یہ رجلن کی جمع ہے، رجلن کی جمع رجال، معنی ہوگا مرد۔ وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال، اور میں مردوں کے صف کے پیچھے بچوں کے صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ ولما بلغت العاشرة من عمری، ولما، اور جب، بلغت، میں پہنچا، العاشرة من عمری، اپنی عمر کے 10ویں سال کو۔ ولما بلغت العاشرة من عمری، اور جب میں اپنی عمر کے 10ویں سال کو پہنچا، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جب میں 10 سال کا ہوا۔ قال لی مرتن، اس نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، قال لی مرتن، اس نے مجھے ایک مرتبہ کہا، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین۔ دیکھیے قد اور لقد، ان دونوں کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں، اور دوسرا معنی ہے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ قد لقد یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ قد اکملت الآن، اب تم نے مکمل کر لیا ہے، من عمری کا، اپنی عمر، 9 سنین، 9 سال۔ قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، اب تم 9 سال کے ہو چکے ہو، اب تم 9 سال کے ہو گئے ہو۔ والآن انت ابن 10 سنین، والآن انت، اور اب تم، ابن 10 سنین، 10 سال کے بیٹے ہو۔ والآن انت ابن 10 سنین، اور اب تم 10 سال کے ہو۔ فإذا ترکت صلاة ضربتک، دیکھیے اذا اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو وہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے فإذا ترکت، اگر تو چھوڑے گا۔ دیکھیے ترک یترک ترکن و ترکانن کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، نظر انداز کرنا، دست بردار ہونا۔ صلاۃً کوئی نماز، فإذا ترکت صلاۃً، اگر تو کوئی نماز چھوڑے گا، ضربتک، میں تیری پٹائی کروں گا۔ ضربت یہ فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ فإذا ترکت صلاۃً ضربتک، اگر تو کوئی نماز چھوڑے گا تو میں تیری پٹائی کروں گا۔ کیوں پٹائی کروں گا؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین۔ مرو تم حکم دو، مرو یہ امر یامر امرن سے بنا ہے، امر یامر سے فعل امر واحد مذکر کا ہوگا مر، تثنیہ ہوگا مرا اور جمع ہوگا مرو۔ تو یہاں پہ فعل امر ہے، مرو فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ مرو تم حکم دو، اولادکم اپنے لڑکوں کو، اولاد یہ ولدن کی جمع ہے، اپنی اولاد کو، بالصلاۃ نماز کا، وہم ابناء 7 سنین جب وہ 7 سال کے بیٹے ہوں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے لڑکوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، وَاضْرِبُوهُمْ اور ان کی پٹائی کرو۔ دیکھیے ضرب یضربو کے معنی ہوتا ہے مارنا، اضربو یہ فعل امر ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ضرب یضربو سے فعل امر ہوگا اضرب، تثنیہ اضربا، جمع اضربو۔ تو وَاضْرِبُوهُمْ اور ان کی پٹائی کرو، علیہا اس پر، یعنی نماز چھوڑنے پر، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 جب وہ 10 سال کے بیٹے ہو جائے۔ تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ وَقَصَّ عَلَيَّ أَبِي قِصَصَ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ حَافَظُوا عَلَى الصَّلَاةِ فِي الصِّغَرِ۔ قص یقص قصتاً کے معنی ہوتا ہے واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کرنا۔ وقص علی ابی اور میرے والد میرے سامنے بیان کرتے، قصص الاطفال الذین ان بچوں کے قصے، حافظوا جنہوں نے پابندی کی، جنہوں نے حفاظت کی۔ حافظ یحافظ محافظتاً وحفاظاً علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، پابندی کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حافظو جنہوں نے پابندی کی، جنہوں نے حفاظت کی، علی الصلاۃ نماز کی، فی الصغر بچپن میں، الصغر اس کے معنی ہوتا ہے چھوٹا پن، کم عمری۔ وقص علی ابی قصص الاطفال الذین حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر اور میرے والد ان بچوں کے قصے سناتے جنہوں نے بچپن میں نماز کی پابندی کی۔ وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ وَكَانَ لَهُمْ اور ان کے لیے شأن ایک شان تھی، فی الکبر بڑے ہونے میں، وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ اور بڑے ہونے پر ان کی ایک عظیم شان تھی۔ قلت میں نے کہا، یا ابی اے میرے والد، انک لا تحتاج الی ان تضربنی وسأحافظ علی الصلوات، انک بے شک آپ کو، لا تحتاج ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے احتاج یحتاج کے معنی ہوتا ہے ضرورت مند ہونا، تو لا تحتاج آپ ضرورت مند نہیں ہوں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، الی ان تضربنی اس بات کی کہ آپ مجھے مارے، وسأحافظ علی الصلوات وسأحافظ اور ان قریب میں حفاظت کروں گا اور ان قریب میں پابندی کروں گا، علی الصلوات نمازوں کی۔ انک لا تحتاج الی ان تضربنی وسأحافظ علی الصلوات آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ اور میں نے ایسا ہی کیا، وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ اور میں نے اسی طرح کیا۔ فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي أَيْنَمَا كُنْتُ فقد دیکھیے قد یہاں بھی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فقد كنت أصلي میں نماز پڑھ لیتا تھا، أينما كنت میں جہاں کہیں بھی ہوتا،
فقد كنت اصلی اینما كنت، میں جہاں کہیں بھی ہوتا میں نماز پڑھ لیتا تھا. كنت اذا ذهبت الى السوق او كنت في شغل وادركتني الصلاة في مكان صليت. كنت اذا ذهبت، جب میں بازار گیا ہوا ہوتا. او كنت ذهبت الى السوق، جب میں بازار گیا ہوا ہوتا. او كنت في شغل، یا میں کسی کام میں مصروف رہتا. شغلن کی جمع اشغال آتی ہے، معنی ہوتا ہے کام. وہ ادرکتنی الصلاۃ، اور نماز مجھے پا لیتی. الصلاۃ یہ فاعل بن رہا ہے. وہ ادرکتنی الصلاۃ، اور نماز مجھے پا لیتی. فی مکان، کسی جگہ میں. صلیت، تو میں نماز پڑھ لیتا. كنت اذا ذهبت الى السوق او كنت في شغل وادركتني الصلاة في مكان صليت. جب میں بازار گیا ہوا ہوتا یا میں کسی کام میں مصروف رہتا اور نماز مجھے پا لیتی کسی جگہ میں، تو میں نماز پڑھ لیتا. لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل إذا جاعوا. لأني، اس لیے کہ اور الناس، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. لا یخجلون، وہ نہیں شرماتے ہیں. خجل یخجلو کے معنی ہوتا ہے شرمانا، شرمندہ ہونا. من الاکلی، کھانے سے. اذا جاعوا، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں. جاع یجوع کے معنی ہوتا ہے بھوکا ہونا. واللعب، اور کھیل سے. اذا ارادو، جب وہ چاہتے ہیں. اراد یریدو کے معنی ہوتا ہے چاہنا. لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل إذا جاعوا، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ کھانے سے جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، اور کھیلنے سے جب وہ چاہتے ہیں نہیں شرماتے ہیں. فلماذا أخجل من الصلاة، فلماذا أخجل، تو میں کیوں شرماؤں نماز، من الصلاة، نماز سے. فلماذا أخجل من الصلاة، تو میں نماز سے کیوں شرماؤں. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، وَإِنَّ الصَّلَاةَ، اور بے شک نماز. لَفَرِيضَةٌ، فرض ہے. فریضۃ کی جمع فرائض، اس کے معنی ہوتا ہے ڈیوٹی، فرض، یعنی بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا عمل اور قانون. نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. وہی کہہ رہے کہ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، اور بے شک نماز فرض ہے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِّلْمُسْلِمِ، وَإِنَّ الصَّلَاةَ، اور بے شک نماز. لَشَرَفٌ، شرف ہے. دیکھیے شرفن کی جمع ہوتی، شرفن کی جمع اشرافن، اس کے معنی ہوتا ہے عزت، عزت و حیثیت، اعزاز و بلندی، مرتبہ. للمسلمی، مسلمانوں کے لیے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِّلْمُسْلِمِ، اور بے شک نماز مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور بے شک نماز مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے. وَخَرَجْتُ مَرَّةً إِلَى مُبَارَاتٍ، وَخَرَجْتُ، اور میں نکلا. مَرَّةً، ایک مرتبہ. إِلَى مُبَارَاتٍ، میچ کی طرف. مباراتن کی جمع مباریاتن آتی ہے، معنی ہوگا میچ. وَخَرَجْتُ مَرَّةً إِلَى مُبَارَاتٍ، اور میں میچ کی طرف نکلا. وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا، اور بھیڑ سخت تھی. الزحام کے معنی ہوتا ہے ہجوم، بھیڑ، جیسے یوم الزحام، روز قیامت. شدیدن کے معنی ہوتا ہے سخت. وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا، اور سخت بھیڑ تھی. وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَأَدْرَكَتْنِي، اور مجھے پا لیا. صلاۃ العصر، عصر کی نماز. وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز نے مجھے پا لیا. وَكُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ، اور میں باوضو تھا. فَقُمْتُ أُصَلِّي وَجَعَلَ النَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَيَّ وَيَتَعَجَّبُونَ. فَقُمْتُ، تو میں کھڑا ہوا. اصلی، میں نماز پڑھنے لگا. وَجَعَلَ النَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَيَّ،
لوگ میری طرف دیکھنے لگے، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور وہ تعجب کرنے لگے۔ تعجب یا تعجب کے معنی ہوتا ہے تعجب کرنا۔ فَقُمْتُ أُصَلِّي وَجَعَلَ النَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَيَّ وَيَتَعَجَّبُونَ، تو میں کھڑا ہوا، میں نماز پڑھنے لگا، تو لوگ میری طرف دیکھنے لگے اور وہ تعجب کرنے لگے۔ وَأَكْمَلْتُ الصَّلَاةِ بِسَكِينَةٍ وَاعْتِدَالٍ وَرَجَعْتُ إِلَى الْمُبَارَاةِ، وَأَكْمَلْتُ، اور میں نے مکمل کی، صلاتی اپنی نماز، بسکینۃ سکون کے ساتھ، واعتدال اور اعتدال کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اعتدال کے معنی ہوتا ہے میانہ روی۔ وَأَكْمَلْتُ صَلَاتِي بِسَكِينَةٍ وَاعْتِدَالٍ، اور میں نے اپنی نماز سکون و وقار کے ساتھ مکمل کی۔ وَرَجَعْتُ إِلَى الْمُبَارَاةِ، وَرَجَعْتُ، اور میں لوٹا، إِلَى الْمُبَارَاةِ، میچ کی طرف۔ وَرَجَعْتُ إِلَى الْمُبَارَاةِ، اور میں میچ کی طرف لوٹا۔ وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمُبَارَاةُ جَاءَ إِلَيَّ رَجُلٌ وَسَأَلَنِي عَنِ اسْمِي وَاسْمِ وَالِدِي۔ وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمُبَارَاةُ، اور جب میچ ختم ہو گئی، جاء إِلَيَّ، میرے پاس آیا، رجل، ایک شخص، وَسَأَلَنِي، اور اس نے مجھ سے پوچھا، عن اسمی، میرا نام، واسم والدی، اور میرے والد کا نام۔ وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمُبَارَاةُ جَاءَ إِلَيَّ رَجُلٌ وَسَأَلَنِي عَنِ اسْمِي وَاسْمِ وَالِدِي، اور جب میچ ختم ہو گئی تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے میرا نام اور میرے والد صاحب کا نام پوچھا۔ وَسَأَلَنِي عَنْ سِنِّي فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي، اور اس نے مجھ سے عن سنی، میرے عمر کے متعلق پوچھا۔ فَأَخْبَرْتُهُ، تو پھر میں نے اسے بتا دیا۔ وَسَأَلَنِي عَنْ سِنِّي فَأَخْبَرْتُهُ، اور اس نے مجھ سے میرے عمر کے متعلق سوال کیا، پھر میں نے اسے بتا دیا۔ فَأَثْنَى عَلَىٰ أَبِي خَيْرًا، فَأَثْنَى، تو اس نے تعریف کی۔ اثنا یثنی کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ علی ابی، میرے والد کی، خیرن، بہتر۔ فاثنى علی ابی، دیکھیے اثنا یثنی علی صلہ کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوگا تعریف کرنا۔ فاثنى علی ابی خیرن، پھر اس نے میرے والد کی بہتر تعریف کی۔ ودعا لی بالبرکۃ، ودعا لی، اور اس نے مجھے برکت کی دعا دی۔ وقال، اور کہا، ما رأيت ولدا يصلي في المباراة ويترك كثير من الناس الصلاة في هذه الوقت۔ ما رأيت، میں نے نہیں دیکھا، ولدن، کسی لڑکے کو، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فی المبارات، میچ میں، ویترک، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، الصلاۃ، نماز، فی هذا الوقت، ایسے وقت میں۔ ما رأيت ولدا يصلي في المباراة ويترك كثير من الناس الصلاة في هذا الوقت، میں نے کسی لڑکے کو میچ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ایسے وقت میں۔ فحمدت اللہ وشکرت ابی، حمید، یحمد کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ حمید یحمد، حمدن کے معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ فحمدت اللہ، تو میں نے اللہ کی تعریف کی، وشکرت ابی، اور میں نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا۔ شکر یشکر، شکرن کے معنی ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا، کسی کے احسان یا انعام پر اس کی تعریف کرنا۔ فحمدت اللہ وشکرت ابی، تو میں نے اللہ کی تعریف کی اور میں نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا۔ ولا اترك الصلاة اذا كنت مسافرا وارى كثيرا من الناس يصلون في الحضر ويتركون الصلاة في السفر۔ ولا اترك، اور میں نہیں چھوڑتا، اترک یترک کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ اترک، یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اترک، اور میں نہیں چھوڑتا، الصلاۃ، نماز، اذا كنت مسافرا، جب میں مسافر ہوتا۔ مسافرا، یہ سافر یسافر سے بنا ہے، مسافرا اس میں فاعل ہے۔
وَأَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَأَرَى اور میں دیکھتا ہوں كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بہت سارے لوگوں کو یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں فی الحضر حضر میں. حضر بولتے ہیں مقیم ہونے کی جگہ، یعنی گھر میں یا کسی جگہ وہ ٹھہرتے ہیں تو اس جگہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یصلون فی الحضر، وہ حضر میں وہ مقیم ہونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں فی السفر سفر میں. جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر کی حالت میں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہی کہہ رہے کہ وَلَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كُنْتُ مُسَافِرًا وَأَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يُصَلُّونَ فِي الْحَضَرِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ اور میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں جب میں مسافر ہوتا ہوں. اور میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ حضر میں وہ مقیم ہونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ اور وہ نماز پڑھتے ہیں فی الصِّحَةِ تندرستی میں. وَلَا يُصَلُّونَ اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں فی المرض بیمار کی حالت میں. وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ اور وہ تندرستی میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بیماری کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے. اور وہ تندرستی میں نماز پڑھتے ہیں اور بیماری کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے. مع ان الصلاة لا تسقط عن احد مع ان الصلاة باوجود کہ نماز لا تسقط ساقط نہیں ہوتی. سقط یسقط سقوطاً کے معنی ہوتا ہے گرنا، تو لا تسقط ساقط نہیں ہوتی عن احد کسی سے. مع ان الصلاة لا تسقط عن احد باوجود کی نماز کسی سے ساقط نہیں ہوتی، یعنی باوجود کی نماز کسی کو معاف نہیں ہے. وہی کہہ رہے کہ باوجود کی نماز کسی سے ساقط نہیں ہوتی، یعنی کہ نماز کسی شخص کے لیے معاف نہیں ہے. وَأَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يُصَلُّونَ بِاعْتِدَالٍ وَسَكِينَةٍ وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا. وَأَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَأَرَى اور میں دیکھتا ہوں كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بہت سارے لوگوں کو لا يصلون وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں باعتدال وسکینۃ سکون و وقار کے ساتھ. ویسرعون کثیرا اور وہ بہت جلدی کرتے ہیں. اسرع یسرع اسراعا کے معنی ہوتا ہے جلدی کرنا. وأرى كثيرا من الناس لا يصلون باعتدال وسكينة ويسرعون كثيرا اور میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ سکون و وقار کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ بہت جلدی کرتے ہیں. ولا أذكر أني تركت صلاة في هذه السنوات الأربع ولا أذكر اور مجھے یاد نہیں أني تركت صلاة کہ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہے فی هذه السنوات الاربع ان 4 سالوں میں. ولا اذکر انی ترکت صلاة فی هذه السنوات الاربع اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان 4 سالوں میں کوئی نماز چھوڑی ہے. واذا نمت عنها اور جب میں اس سے سو جاتا. عنہا میں جو ہا ضمیر لگی ہوئی ہے یہ صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. او نسیتها میں جو ہا میں جو ضمیر لگی ہوئی ہے نسیتها میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. صلیتها میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. واذا نمت عنها اور جب میں اس سے سو جاتا. او نسیتها یا میں اسے بھول جاتا. صلیتها تو میں اسے پڑھ لیتا. اذا تذکرت جب مجھے یاد آ جاتی. وانی اسأل اللہ تعالی التوفیق والثبات. دیکھیے توفیق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت. اور ثبات کس کو کہتے ہیں؟ ثبات اپنے حال پر قائم رہنا، قائم اور برقرار رہنے کی کیفیت، قیام، استقلال، بقا اور بہت مختلف معنی ہوتے ہیں. وإني أسأل الله تعالی التوفیق والثبات اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور استقلال کا سوال کرتا ہوں.